الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو فہم زبان شارٹ لیکچر سیریز بائی نور ہدایت. سبق نمبر 11، جملہ فعلیہ میں سوالیہ بنانا، انٹروگیشن ان پاسٹ ٹینس. عربی زبان میں سوال پوچھنے کے لیے بھی خاص اصول ہوتے ہیں. اگر ہم کہنا چاہیں کیا تم نے دروازہ کھولا، یا پوچھنا چاہیں کون آیا، تو عربی میں یہ کیسے کہیں گے؟ آج ہم فہمی زبان کے شارٹ لیکچر میں یہی سیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں سوال پوچھنا ہو تو عربی میں جملے کے شروع میں حروف استفہام یا اسماء استفہام لائے جاتے ہیں. حروف استفہام دو ہیں، حمزہ جسے حمزہ استفہام کہا جاتا ہے اور حل. ان کے ذریعے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکے. اگزامپل سے سمجھتے ہیں. فتحت البابا، فتحتا فعل ماضی، انتا کی ضمیر فاعل ہے اس میں، البابا حالت نصب میں مفعول ہے. تم نے دروازہ کھولا. لیکن جب مجھے اسے سوالیہ جملہ بنانا ہے تو پھر میں یہاں کیسے سوال کروں گی؟ فتحت البابا. اب یہاں یہ حمزہ حرف استفہام ہے یا حمزہ استفہام کہہ سکتے ہیں. تو ٹرانسلیشن کیسے ہوگی اس کی؟ کیا تم نے دروازہ کھولا؟ اب جب اس سوال کو کیا گیا تو مخاطب مجھے نام اور لا دونوں میں سے کسی ایک آپشن کے ساتھ جواب دے سکتا ہے. اسی سوال کو میں حل کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں. حل فتحت البابا، کیا تم نے دروازہ کھولا؟ ٹرانسلیشن سیم رہے. کچھ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. حروف استفہام اور اسماء استفہام جملے کے شروع میں آتے ہیں. اسماء استفہام جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول بن کر جملہ فعلیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. اسماء استفہام اگر جملے میں فاعل بن رہے ہیں تو جملے کے شروع میں آنے کی وجہ سے وہ مبتدا کہلائیں گے. اسماء استفہام اگر مفعول بن کر جملے کے شروع میں آئیں تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور وہاں اس مفعول کو مفعول مقدم کہا جاتا ہے. اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جب جملے میں حصر لے کر آنا ہو، ایمفسس لے کر آنا ہو. جب ہم نے جملہ اسمیہ کا لاسٹ ٹاپک کور کیا تھا تو وہاں اس میں یہ پوائنٹ ایک اور ایڈ کر لیجئے کہ اگر ہمیں جملہ فعلیہ میں حصر لے کر آنا ہے تو ہم وہاں مفعول کو مقدم کرتے ہیں. فہم زبان کے شارٹ لیکچرز میں ہم نے اسماء استفہام اسٹڈی کیے تھے. تو اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے اسماء استفہام اور ان کے میننگز شیئر کیے گئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسماء استفہام کا استعمال حرف جر کے ساتھ بھی ہے. تو یہاں آپ کے ساتھ ان کو دوبارہ شیئر کر دیا گیا ہے. یہ دو سلائیڈز ہیں، ان دونوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا آپ. یاد رکھیں اسماء استفہام حروف جارہ کے ساتھ جملہ فعلیہ میں متعلق بنتے ہیں. چلیے کچھ اگزامپل سے اپنے ٹاپک کو مزید سمجھتے ہیں. من دخل فی المدرستی، من اسم استفہام، دخل فعل ماضی اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. یہاں فی حرف جر، المدرستی مجرور اسم اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا یہاں، یعنی متعلق فعل. مدرسے میں کون داخل ہوا؟
लिमा कज़ब्ती, लिमा हर्फ जर प्लस इसम इस्तफाम, कज़ब्ती फेल माजी, अंती की ज़मीर इसमें फ़ाइल है, यानी वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर। तुमने झूठ क्यों बोला? एक और एग्जाम्पल देख लें। ऐना ज़हबा अबूका, ऐना इसम इस्तफाम, ज़हबा फेल माजी, अबू का, अबू क्या है? हमने 5 स्पेशल नाउन्स पढ़े थे, तो ये उसमें से है अबुन। ये जब मुज़ाफ बनकर आते हैं तो फिर इनका रफ़ा, नस्ब और जर में एराब बदल जाता है। अबू हालत रफ़ा, अबा हालत नस्ब और अबी हालत जर। यहाँ अबू हालत रफ़ा में है, काफ ज़मीर मुज़ाफ इलैह, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हमारा फ़ाइल बन जाएगा। मदरसे में कौन दाखिल हुआ? चलिए कुछ अहम असूल रिवाइज़ कर लेते हैं। हरूफ इस्तफाम और अस्मा इस्तफाम जुमले के शुरू में आते हैं। अगर इसम इस्तफाम फ़ाइल बने तो शुरू में आने की वजह से मुब्तदा कहलाता है। अगर मफ़ूल बने तो जुमला फ़ेलिया ही रहता है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक छोटी-सी प्रैक्टिस है। इस जुमला फ़ेलिया को सवालिया जुमले में चेंज कीजिए। ज़रबा ज़ैदन, ज़रबा फ़ेल माज़ी, ज़ैदन हालत नस्ब में मफ़ूल है और हुआ की ज़मीर ज़रबा में फ़ाइल है। उसने ज़ैद को मारा। अब आपने जुमला बनाना है, क्या उसने ज़ैद को मारा? तो सही जवाब आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि डैश ज़रबा ज़ैदन। अब आपने यहाँ बताना है कि हल आएगा या माँ। आज हमने सीखा कि जुमला फ़ेलिया में सवाल कैसे बनाया जाता है, हरूफ़ इस्तफ़ाम और अस्मा इस्तफ़ाम का इस्तेमाल कैसे होता है। के मज़ीद टॉपिक्स को हमारे साथ सीखने के लिए फ़हम ज़ुबान शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को शेयर कीजिए। नूर हिदायत वर्चुअल इस्लामिक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।